کہتے ہیں ہر گاؤں میں ایک نہ ایک لڑکا ایسا ضرور ہوتا ہے جسے کام کرنے میں دلچسپی نہیں ہوتی، جو سارا سارا دن آوارہ گلیوں میں گھومتا رہتا ہے۔ کسی گاؤں میں ایسا لڑکا رہتا تھا جس کا نام آیان تھا۔ وہ صبح سورج نکلنے کے بعد جاگتا، ایک آدھ روٹی کھا کر درخت کے نیچے آ بیٹھتا، کبھی بادلوں کو دیکھ کر ان میں چہرے ڈھونڈتا، کبھی پانی کے کنارے بیٹھ کر کنکریاں پھینکتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کی قسمت ضرور بدلے گی اور وہ گاؤں کا امیر آدمی بن جائے گا۔ اس کی ماں زرینہ بی بی، جو کمزور مگر مضبوط ارادوں والی عورت تھی، اکثر چولہے کے پاس بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لیتی۔ روز کہتی، بیٹا، قسمت لکھی ہوئی ہو تب بھی کام تو کرنا ہوتا ہے، جس طرح دنیا چلتی ہے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ مگر آیان ہمیشہ ہنس کر بات بدل دیتا اور کہتا، امی، قسمت لکھی ہوئی ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کیوں بھاگوں، کیوں محنت کروں؟ زرینہ بی بی بس خاموش ہو جاتی۔ ماں کی خاموشی میں وہ درد تھا جو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو برباد ہوتا ہوا دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گاؤں والے جب آیان کا مذاق اڑاتے تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ ہنستا، مگر رات کو جب اکیلا ہوتا تو دل کے کسی کونے میں ایک کانٹا سا چبھتا۔ وہ سوچتا، کیا واقعی میں نکما ہوں؟ سوچتے سوچتے سو جاتا۔ جیسے ہی دن شروع ہوتا پھر سے وہی آوارہ گردی کرتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن زندگی نے وہ موڑ لیا جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ زرینہ بی بی اچانک بخار میں تپنے لگی۔ حکیم نے کہا، یہ بخار معمولی نہیں، شہر سے دوائی لانی پڑے گی۔ مگر گھر میں پیسے نہ تھے اور آیان کے پاس خالی جیب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، پیلا چہرہ، کانپتے ہونٹ، کمزور سانسیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ پہلی بار اس نے خود سے سوال کیا، اگر قسمت لکھی ہوئی ہے تو میری ماں اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ اس رات وہ چھت پر بیٹھا رہا۔ آسمان پر بادل تھے۔ آیان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل کے اندر کا دھواں اوپر اڑ گیا ہو۔ وہ بولا، شاید قسمت لکھی ہے، مگر آگے بڑھنے کے لیے محنت کا چراغ چلانا پڑتا ہے۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھا، امی کے پیر چھوئے اور کہا، امی دعا کرے، اب میں کچھ کام کروں گا۔ زرینہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر پہلی بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں، دعا کے تھے۔ وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ شہر پہنچا تو آیان کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ ہر طرف گاڑیوں کا شور تھا، سب دوڑ رہے تھے اور وہ ان کے بیچ کھڑا تھا، جیسے وقت سے پیچھے رہ گیا ہو۔ اس نے اپنا پہلا کام ایک مستری کے یہاں کیا۔ صبح سے شام تک اینٹیں اور ریت مستری کو اٹھا کر دیتا اور کہتا، یہ کام بہت وزنی ہے۔ آیان کے چہرے پر پسینہ اور دھول نظر آ رہی تھی۔ 2 دن تو اس نے خوشی سے کام کیا، لیکن تیسرے دن وہ تھک گیا۔ اس نے آدھی اینٹیں گن کر کہا، سب ایک جیسی ہیں، اب مزید کیا گننا؟ مستری ہنس کر بولا، بیٹا، اگر اینٹوں میں فرق نہیں پہچانو گے تو زندگی کی بنیاد ٹیڑھی بن جائے گی۔ اگلے دن اسے کام سے نکال دیا گیا، مگر آیان نے سوچا، ٹھیک ہے، قسمت نے یہ راستہ بند کیا، کوئی اور کھلے گا۔ اگلے دن وہ ایک ہوٹل میں ویٹر بن گیا۔ مالک نے کہا، چائے میں چینی کم، گاہکوں کو پیار زیادہ دینا۔ آیان نے ہنس کر کہا، صاحب، پیار کا پیمانہ کر کے دوں؟ ہوٹل میں جب پہلا گاہک آیا، اس نے آیان سے چائے مانگی تو آیان نے کہا، میں 5 منٹ میں چائے بنا کر دیتا ہوں۔ اس نے چائے تو بنا لی، لیکن چائے میں چینی ڈالنا بھول گیا۔ گاہک نے غصے سے کہا، یہ کیا ہے؟ تم نے چائے میں چینی کیوں نہیں ڈالی؟ آیان بولا، صاحب، پیار زیادہ ڈال دیا، چینی ڈالنا بھول گیا۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے، مگر مالک کو غصہ آ گیا اور اگلے دن نوکری ختم۔ تیسرے دن اس نے کارخانے میں مزدوری کی۔ وہاں پر بہت شور تھا، مشینوں کا دھواں اسے پریشان کرنے لگا۔ مشکل سے اس نے 1 مہینہ پورا کیا۔ جب پہلی تنخواہ ملی تو اتنی تھوڑی کہ اس کے خوابوں کی قیمت اس میں کہیں نہیں تھی۔ اس نے دل میں کہا، اگر زندگی مشین کی طرح چلانی ہے تو انسان ہونے کا فائدہ کیا؟ وہ کارخانہ چھوڑ کر نکل آیا۔ اب وہ شہر کی سڑکوں پر پھرتا رہا۔ دن دھوپ میں جلتے ہوئے گزرتا اور راتیں بھوکا سو کر گزرتی۔ وہ کبھی درخت کے نیچے سوتا، کبھی فٹ پاتھ پر۔ ایک دن بارش شروع ہو گئی۔ وہ سڑک کے کنارے دیوار کے نیچے بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اگر واقعی قسمت لکھی جا چکی ہے تو پھر میں کیوں بھٹک رہا ہوں؟ گاؤں میں آیان کی ماں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں بھٹک رہا ہوگا، اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ پریشان تھی کہ میرا بیٹا تو نکما تھا، پتہ نہیں اب کوئی کام کرتا ہوگا یا نہیں۔ ماں نے دعا دی کہ یا اللہ، میرا بیٹا جہاں بھی ہو خوش ہو۔ ماں کی دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اسی وقت آیان کے پاس ایک بزرگ فقیر آیا۔ اس کے چہرے پر عجب نور تھا۔ اس نے آیان کو دیکھا،
मुस्कुराकर कहा, क्यों बेटा, किस्मत से नाराज हो? अयान बोला, मेरे हाथों में कुछ नहीं, मुझे मेरा नसीब दुश्मन लगता है। फकीर ने कहा, किस्मत कभी दुश्मन नहीं होती बेटा, वो सिर्फ उनसे नाराज होती है जो खुद से दोस्ती नहीं करते। ये जूती पहन लो, जहाँ ये खुद रुक जाएगी वहाँ तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा होगा। अयान ने जूती पहनी और चलने लगा। जूती वाकई अजीब थी, जैसे खुद उसे लेकर जा रही हो। वो बाजारों से गुजरा, दरिया के पुल पार किए और एक सुनसान इलाके में जूती जाकर रुकी। एक पुरानी वर्कशॉप के सामने अंदर एक बुजुर्ग मैकेनिक बैठा था, चेहरे पर चमक, हाथों में तेल। उसने अयान को देखा और कहा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? अयान बोला, किस्मत। मैकेनिक हंसकर बोला, यहाँ किस्मत नहीं, पुर्जे बनते हैं, बैठ जाओ, काम सीखो, किस्मत खुद बनेगी। अयान ने वहीं काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसके हाथ जल गए, दूसरे दिन उंगलियां कट गईं, तीसरे दिन इंजन का एक हिस्सा उसके पांव पर गिर गया, मगर उसने हार ना मानी। बूढ़ा मैकेनिक उसका हौसला बढ़ाता। वो अयान को कहता, जब पसीना मिट्टी में मिलता है तो सोना बनता है, बस थोड़ा सब्र करो। अयान की जिंदगी बदलने लगी। सुबह काम, शाम नींद और दिल में एक अजीब सुकून। कुछ महीनों बाद वो माहिर मैकेनिक बन गया। पुर्जे पहचानने लगा, आवाज से मसला जान लेता। एक दिन बूढ़ा मैकेनिक ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये वर्कशॉप अब तुम्हारी। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तो निकम्मा था। मैकेनिक मुस्कुराकर बोला, निकम्मा वो होता है जो काम नहीं करता। तुम्हारे हाथों में मेहनत है और यही तुम्हारी किस्मत है। कुछ साल गुजर गए। अयान की वर्कशॉप अयान मोटर्स के नाम से मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से अपनी गाड़ियां लाते और उससे काम करवाते थे। वो गांव गया, अम्मी को अपने साथ शहर ले आया, अपने लिए नया घर खरीदा। अब वही लोग जो कभी उसे निकम्मा कहते थे, उसके नाम की मिसाल देते थे। उसने वर्कशॉप के बाहर एक तख्ती लगवाई। उस तख्ती पर लिखा, किस्मत लिखी नहीं जाती, मेहनत से बनाई जाती है। एक दिन वही फकीर फिर आया। अयान ने उसे पहचान लिया। अयान ने जूती उसके सामने रखी और कहा, आपने कहा था जहाँ ये रुके वही मेरी तकदीर है। फकीर मुस्कुराया, नहीं बेटा, जूती रुकने नहीं, चलने का सबक देती है। तुम खुद चलने लगे तो रास्ते खुद बन गए। उस रात अयान वर्कशॉप के अंदर देर तक बैठा रहा। पुर्जों की टिक टिक में उसे अपनी जिंदगी का सुकून सुनाई दे रहा था। माजी की हंसी, हाल की मेहनत और मुस्तकबिल की उम्मीद। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अम्मी ठीक कहती थी, किस्मत लिखी नहीं जाती बल्कि किस्मत बनानी पड़ती है। अब वो निकम्मा नहीं था बल्कि एक कहानी बन चुका था, एक ऐसे लड़के की जिसने किस्मत से सौदा नहीं किया बल्कि मेहनत से अपनी किस्मत को बदल दिया।